بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حجت الوداع سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر جزیرہ عرب میں چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن میں اسود عنسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بلاد بنو اسد میں طلحہ اسدی مرتد ہو گئے۔ ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اپنے قوم کی طرف اسی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسود عنسی سخت دل، طاقتور، دیوکل، شر پسند، نجومی اور جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا فصیح البیان تھا کہ سننے والے انگشت بدندہ رہ جاتے۔ اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مال و دولت، جاہ و چشم اور قدر و منزلت کا حصول اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا اپنے چہرے پر خود چڑھا لیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائیں۔ ان دنوں یمن میں ایسے ایرانیوں کا اثر و رسوخ تھا جو ایران کو خیر آباد کہہ کر مستقل طور پر یمن میں آباد ہو چکے تھے، اور ان کے سرخیل صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی تھے، اور ان میں ایک سب سے بڑا بازان نامی شخص تھا جو ظہور اسلام کے وقت شہنشاہ ایران کی طرف سے یمن کا حکمران تھا۔ جب اس کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو گئی، اس نے شاہ ایران کی اطاعت کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدستور یمن کا حاکم رہنے دیا، اور وہ اس منصب پر آخر دم تک فائز رہا، اور اس کی وفات کے چند روز بعد اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے اسود عنسی نے نبوت کو اس کی قوم بنو مذحج نے تسلیم کیا۔ اس نے اپنی قوم کی مدد سے صنعاء پر حملہ کر دیا اور اس کے حکمران شہر بن بازان کو قتل کر کے اس کی بیوی آزاد سے شادی رچا لی۔ پھر یہ صنعاء سے دوسری گردنواح کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کی قیادت میں بڑی تیزی سے علاقے فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ حضر موت سے طائف تک اور بحرین سے عدن تک کا علاقہ اس کی زیر حکومت آ گیا۔ جب اسود عنسی لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی وسیع تر قیادت کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اس کے پاس وحی لے کر ایک فرشتہ آتا ہے جو غیب کی خبریں اسے بتاتا ہے۔ اسود عنسی اس شعبدہ بازی کو اپنے ان جاسوسوں کے ذریعے چلاتا جو ہر جگہ میں پھیلے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگوں کی خبروں کے متعلق واقفیت حاصل کریں، ان کے رازائے دروں، مشکلات و مصائب اور دلی تمناؤں سے آگاہی حاصل کر کے رازدارانہ طور پر اسے بتائیں۔ اس طرح جب بھی کوئی اس کے روبرو آتا تو یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھتا تو یہ فلاں ضرورت میرے پاس لائی ہے، تم اس وقت فلاں مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو۔ اپنے پیروکاروں کو ایسے کرتب دکھلاتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ کاروبار حکومت چلانے میں اس کے پاؤں جم گئے، اور اس کی دعوت آفاق عالم میں اس طرح پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کے مرتد ہونے اور یمن پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضے میں لینے کی خبر ملی تو آپ نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یمن میں آباد صحابہ کرام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اسود عنسی کے پیدا کردہ فتنے کا جس طرح بھی ہو سکے قلع کیا جائے۔ جس صحابی کے پاس آپ کا یہ پیغام پہنچتا وہ فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کہنے والوں میں سب سے سبقت لے جانے والے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت فیروز دہلوی ہیں۔ ہم یہ دل ربا داستان انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت فیروز فرماتے ہیں، مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین الہی کے برحق ہونے اور دشمن خدا اسود عنسی کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ ہم اس پر حملہ آور ہونے اور اس سے گلو خلاصی کرانے کی ہر دم فکر میں تھے۔ جب ہمارے پاس اور یمن میں آباد صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آئے تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اسود عنسی کو ٹھکانے لگانے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یمن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسود عنسی بہت مغرور ہو چکا تھا
اور اپنے لشکر کی سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کو بھی اپنے تکبر کا نشانہ بنایا، جس سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے چچیرے بھائی دادویہ کی ہمراہ قیس کے پاس گیا۔ ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ پہلے اس سے کہ وہ تیرا کام تمام کر دے، کیوں نہ اس منحوس شخص کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس نے پورے انشراح صدر سے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنے دلی ارادے سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ میری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ ہم تینوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اس جھوٹے مکار مرتد کا داخلی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور دوسرے ساتھی بیرونی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے اس کام میں چچا زاد بہن آزاد کو شریک کیا جائے، جس کے پاس اس منحوس نے اس کے شوہر شعر بن بازان کو قتل کر کے شادی رچا لی تھی۔ میں اسود عنسی کے محل میں گیا اور اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور کہا، میری بہن تم جانتی ہو کہ یہ منحوس شخص ہمارے لیے آفت کا پرکالا ثابت ہوا ہے۔ اس کی ضرر رسانیت سے نہ ہم محفوظ ہیں اور نہ ہی تم۔ دیکھیے اس نے تیرے خاوند کو قتل کر دیا اور ہماری قوم کی دیگر عورتوں کو رسوا کیا، بہت سے مردوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، جس میں خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر تمام اہل یمن کو اس فتنہ کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ کیا ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے دریافت کیا، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ میں نے کہا، اس کے یہاں سے دیس نکالا دینے پر مدد کیجیے۔ اس نے کہا، میں اس کے قتل کرنے پر آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، بخدا اس سے تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس نے کہا، مجھے قسم ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے دین کے برحق ہونے میں ذرا برابر شک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بڑھ کر ملعون کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ بخدا جب سے میرا اس سے واسطہ پڑا ہے، اسے فاسق و فاجر ہی پایا، نہ اس لعین کو حقوق کا خیال ہے اور نہ ہی کسی برائی سے باز آتا ہے۔ میں نے کہا، ہم اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ شیطان بڑا محتاط ہے، محل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے چوکیدار کھڑے نہ کیے ہوں۔ البتہ یہ کونے والا کمرہ ان کی دسترس سے باہر ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار کھلے میدان کی طرف ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اس بیرونی دیوار میں نقب لگائیں، اندر روشن چراغ اور ہتھیار پڑے ہوں گے، اور میں آپ کا انتظار کروں گی، پھر آپ چپکے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ میں نے کہا، محل کے اس کمرے میں نقب لگانا کوئی آسان کام نہیں، ہو سکتا ہے کوئی انسان وہاں سے گزرے اور وہ چوکیداروں کو چوکنا کر دے، اس طرح صورتحال بگڑ جائے گی۔ بہن نے میری بات سن کر کہا، آپ کی بات تو صحیح ہے، ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، آپ کل ایک شخص کو مزدور کے روپ میں میرے پاس محل میں بھیجنا، میں اس سے کمرے کے اندرونی جانب سے دیوار میں اتنا سوراخ کراؤں گی کہ دیوار کا معمولی حصہ باقی رہ جائے۔ آپ رات کے وقت اسی جگہ نقب لگانا، آپ کے ہاتھ لگانے سے ہی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر میں واپس آ گیا، اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ یہ منصوبہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ہم نے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے اہل ایمان کو خواص کو اس منصوبے کی اطلاع دی اور انہیں اس راز سے آگاہ کیا، اور ہم نے انہیں تیار اور چوکس رہنے کے لیے کہا، اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کل فجر کے وقت تک ہم اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور وقت مقررہ قریب آ گیا، میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف روانہ ہوا، دیوار کو نقب لگائی، کمرے میں داخل ہو گئے، اندر پڑے ہوئے ہتھیار پکڑے، چراغ ہاتھ میں لیا اور دشمن خدا کی خلوتگاہ کی طرف چلے۔ میرے چچا زاد بہن دروازے پر کھڑی تھی، اس نے اشارہ کیا، میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ٹوکے کا وار کیا تو وہ بیل کی طرح دہاڑا اور ذبح کیے گئے اونٹ کی طرح تڑپنے لگا۔ جب چوکیداروں نے اس کی گھگھیائی ہوئی آوازیں سنی تو خلوتگاہ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اندر سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ میرے چچا کی بیٹی نے ان سے کہا، جاؤ آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب اس کی طرف وہی ہو رہی ہے۔ تو وہ منہ لٹکائے واپس لوٹ گئے۔ ہم محل میں طلوع فجر تک رہے۔ طلوع فجر کے بعد میں محل کی دیوار پر چڑھا اور آذان دینا شروع کر دی۔ جب میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اشہد اللہ اسود عنسی کذاب، تاکہ مسلمان میرے اشارے کو سمجھ جائیں۔ یہ کلمات سنتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف سے محل پر حملہ کر دیا۔ آذان کی آواز سن کر چوکیدار چوکس ہو گئے اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار کے اوپر سے اسود عنسی کا سر نیچے پھینک دیا۔ اسود عنسی کے پیروکاروں نے جب اس کا سر دیکھا تو کمزور پڑ گئے اور ان کی طاقت زائل ہوگی۔ جب مومنوں نے ان کا سر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب چار سو روشنی پھیل گئی تو ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیے۔ جب یہ خوشخبری دینے والا قاصد مدینے پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ سرور عالم، فخر موجودات، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ قاصد حیرانی و پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسی رات آگاہ کر دیا تھا جس رات اسود عنسی کو قتل کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، گزشتہ رات اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے تھا۔ آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ وہ مبارک شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا فیروز۔ فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔